أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حضرات، الحمدللہ ہمارے ساتھ وہ آیتیں ہیں جو احکام سے متعلق ہیں. ہم روزانہ کچھ آیتوں کو لے کر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے، آمین. آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ بقرہ ہی میں ہم اب تک ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. محترم حضرات، اس آیت کے اندر اور اس کے بعد کئی آیتیں ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ان آیتوں کا تعلق نکاح، طلاق اور خلاصے ہے. اس میں بہت ہی کچھ اہم مسائل ہیں جن کی معرفت اور جانکاری ہم میں سے ہر انسان کو ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہماری زندگی میں بھی پیش آتے ہیں. آئیے ہم سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے ایک مسئلہ فرمایا کہ جو طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کی کتنی عدت ہے، کتنی مدت تک ان کی عدت ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے 3 قروء. قروء کا مطلب ہے حیض کی مدت. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ جو طلاق دی جاتی ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک طلاق ہوتی ہے کہ اس کے بعد آدمی اس عدت کے اندر اگر چاہے تو اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، دوبارہ اپنی نکاح میں رکھ سکتا ہے. عدت کے اندر اگر عدت گزر جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا. اگر آدمی چاہے اسی عورت سے رہنا چاہے تو ازسر نو شادی کرنی پڑے گی. اسی طرح 2 مرتبہ چانس ہے اس کی زندگی میں. تیسری مرتبہ اگر طلاق ہو جائے تو جدائی کر دی جائے گی، وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. لیکن اس میں سمجھیے آپ کہ طلاق رجعی یعنی وہ طلاق جس کے اندر انسان اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے. کہا وہ عورت کیسی ہونی چاہیے؟ کہا ایسی مطلقہ عورت جس کی مہوری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یعنی عورت کی عمر ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد مہوری آنا بند ہو جاتا ہے. تو کہا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں طلاق رجعی کی، ایسی عورت جس کی مہوری ابھی جاری ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسی عورت ہونی چاہیے کہ شادی کے بعد شوہر سے اس کی ہم بستری ہوئی ہے. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد ابھی جدائی نہیں ہوئی ہے، خلوت میں نہیں گئے ہیں دونوں، اس کے باوجود طلاق ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اور وہ عورت جس کی ماہوری ابھی نہیں آ رہی ہے، بند ہو چکی ہے، اس کے لیے 3 ماہ کی عدت ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ایسی عورت، طلاق شدہ ایسی عورت کی جو ان دونوں چیزوں سے الگ ہیں. اس کی ماہوری بھی آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اس کی ہم بستری بھی ہو چکی ہے. ایسی عورت اگر طلاق پا جائے تو کہا اس کے لیے 3 قروء مدت ہیں. 3 قروء کا مطلب کیا ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا کہ 3 حیض کی مدت عورت کی صحت کے اعتبار سے
کم اور بیشی زیادہ اس کی مدت ہوتی رہتی ہے. تو دن دیکھنا نہیں ہے بلکہ 3 حیض دیکھنا ہے, یہی مدت ہے. دوران عدت اگر عورت کو یہ پتہ چلے کہ وہ حمل سے ہے تو اس کو چاہیے کہ ظاہر کر دے کہ وہ حمل سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر یہ عورتیں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو اگر وہ حمل سے ہیں, ان کے رحم میں اگر کچھ ہیں یعنی کہ حمل میں ہیں تو وہ بتلا دیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت حمل میں ہے تو وہ ظاہر نہیں کرتی بلکہ ایسے ہی الگ ہو جاتی ہے, لیکن اگر حمل میں ہو وہ طلاق شدہ عورت, جی ہاں, تو اس کو ظاہر کرنا چاہیے, حمل کو نہیں چھپانا چاہیے. اچھا, طلاق ہو جانے کے بعد اگر عورت حمل میں ہے لیکن وہ حمل کو ظاہر نہیں کرتی ہے, کہتی نہیں ہے کہ وہ حمل سے ہے, چھپا لیتی ہے, تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. کیا نقصانات ہیں آپ کو میں بتلاؤں انشاءاللہ. سب سے پہلے اگر اس عورت کی طلاق ہو گئی لیکن وہ حمل سے ہے, پھر اس کا نکاح کسی اور مرد کے ساتھ ہو گیا تو بہت سارے نقصانات ہیں. اگر وہ حمل کو چھپا رہی ہے تو کیا نقصانات ہیں؟ کہا کہ اب دوسرے مرد سے جب اس کی شادی ہو گئی تو ہم بستری ہوگی, تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, نسل جو ہے مکس ہو جائے گی, یعنی کہ نسل کی حفاظت نہیں ہوگی. تو یہ پتہ نہیں چلے گا, یعنی وہ چھپا رہی ہے اس لیے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بچہ فلاں کا ہے یا فلاں کا ہے, کیونکہ وہ چھپا رہی ہے وہ عورت. جی ہاں, تو اگر ایسا کرے تو اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں. کیا ہے کہ اس کا جو اصل باپ ہے, وہ جو بچہ ہے اس کا جو اصل باپ ہے, اس کے اصل باپ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی, ایسے آدمی کی طرف اس کی نسبت ہوگی جو اس کا اصلی باپ نہیں ہے. ایک نقصان ہے. اور ایک نقصان یہ ہے کہ اس بچے سے ایسی عورتیں پردہ کرنے لگیں گی جو محرم ہیں. محرم کے ساتھ تو پردہ نہیں ہے, لیکن وہ عورتیں جو محرم ہے اس کے باوجود وہ پردہ کرنے لگیں گی, کیونکہ اس عورت نے یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ یہ بچہ پہلے شوہر کا تھا. تو یہ سب نقصانات ہیں. سبحان اللہ, بس اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے اس بچے کا نکاح محرم عورتوں سے بھی ہو سکتا ہے انجانی میں. یہ سب نقصانات ہیں اگر عورت طلاق پانے کے بعد اگر حمل کو چھپاتی ہے. جی ہاں, اس کے بعد اب طلاق ہو گئی ہے, عورت عدت میں ہے, تو اس کو گننا چاہیے کہ کتنی حیض کی کتنی مدت ہو چکی ہے اس کی, یہ بھی اس کو ظاہر کرنا چاہیے. اگر وہ عورت یہ کہے کہ 3 حیض مکمل ہو چکے ہیں, 3 حیض مکمل ہو چکے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ حیض مکمل نہیں ہوئی ہے, تو اس عورت نے گویا کہ اپنے شوہر کا حق مار دیا. شوہر کا کیا حق تھا؟ یعنی کہ جو 3 حیض ہیں اس کے اندر اس کا حق تھا کہ اس کو لوٹا لیں, لیکن جب وہ کہتی ہے کہ 3 حیض مکمل ہو چکے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عورت نے اپنے شوہر کا جو حق تھا لوٹانے کا اس کو ختم کر دیا. اسی طرح حضرات, اگر عورت اس طرح سے جھوٹ بولتی ہے کہ کہتی ہے کہ ابھی حیض جو ہے مکمل, حیض کی مدت 3 جو حیض ہے ابھی مکمل نہیں ہوا ہے لیکن مکمل ہو چکا ہے, کیوں؟ وہ اس طرح سے کر کے یہ یعنی اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جو اپنا شوہر ہے, پہلے کا جو شوہر ہے, اس سے اور نان و نفقہ ملتا رہے, اس سے خرچ ملتا رہے, لیکن یہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا. کب تک مرد نان و نفقہ دے گا؟ جب تک عدت میں رہے گی عورت. اور جو 3 حیض ہیں اس کی عدت میں, اس کی مدت میں جب تک وہ عورت رہے گی دوران عدت, تو شوہر کو چاہیے, سابقہ شوہر کو چاہیے کہ اس کے خرچے وہ برداشت کریں. اسی طرح حضرات, تب ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ عورت جس کو طلاق مل رہی ہے, جو 3 حیض کی مدت ہوتی ہے کہ شوہر لوٹا لے گا, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عورت کو چاہیے کہ اگر حمل سے ہو تو ظاہر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ حیض کی مدت کب ختم ہو رہی ہے اس کو بھی ظاہر کریں. اگر وہ ظاہر نہ کرے گی تو یہ سب نقصانات پیش آئیں گے. اسی طرح یہ جو حیض کی مدت, یہ جو 3 حیض مکمل ہو چکے ہیں یا نہیں, تو اس میں اس عورت کی ہی بات کا اعتبار ہوگا, چاہے وہ جھوٹ بولے یا سچ بولے, لیکن اللہ رب العالمین کے پاس اس کو جواب دینا پڑے گا. اسی طرح حضرات اور بھی کچھ مسائل ہیں.
اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے طلاق ہی کے سلسلے میں اور بھی بہت سارے مسائل کا ذکر کیا ہے. کہا آیت نمبر 229 229 اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسریح بإحسان. وہ دو طلاق جس کے بعد مرد اپنی عورت کو اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے. وہ کتنی مرتبہ ہے؟ وہ صرف اور صرف 2 ہی مرتبہ ہے, اس سے زیادہ نہیں. تیسری مرتبہ اگر طلاق ہو جائے تو جدائی کر دی جائے گی. اصل میں یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے بہت زیادہ طلاق دیتا ہے, بہت زیادہ طلاق دیتا ہے, لیکن جب عدت مکمل ہونے جاتی ہے تب عدت مکمل ہونے سے پہلے وہ رجوع کر لیتا ہے. پھر اسی طرح انگنت وہ طلاق دیتا ہی رہتا ہے, طلاق دیتا ہی رہتا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پیش کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. تو کہا کہ آدمی زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ طلاق دے سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. 3 مرتبہ اگر طلاق ہو جائے تو واپس لینے کا کوئی اور حق نہیں بنتا. اسی طرح حضرات ایک اور مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی کب طلاق دے بیوی کو. آدمی اس وقت طلاق دے بیوی کو جب طہور میں ہو, جب طہور میں وہ حالت حیض میں نہ ہو اور جب اس کی ہم بستری نہ ہوئی ہو, اس وقت وہ طلاق دے سکتا ہے, ورنہ نہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس کی 3 طلاق ایک ہی مجلس کی 3 طلاق ہی شمار کی جائے گی. دراصل بات ایسی نہیں ہے. قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کریمہ ہیں یہ خلاف ہیں. لوگ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے ایک فیصلے کو لے کر حجت بناتے ہیں, دلیل ٹھہراتے ہیں. کہتے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر کسی نے 3 مرتبہ طلاق کہہ دی تو 3 مرتبہ طلاق ہو جائے گی. علماء اکرام نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کے آخری خلافت کے آخری جو ہے دور میں یہ ہوا تھا کہ لوگ بہت ہی زیادہ بہت عجلت سے جلد بازی سے طلاق دینے لگے. کچھ ہوا طلاق دے دیے, پھر رجوع کر لیے, پھر طلاق دے دیے, پھر رجوع کر لیے. جب اتنی زیادہ کثرت سے لوگ طلاق دینے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے, ان پہ لگام دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ اگر کسی نے طلاق دی تو 3 مرتبہ اس کی طلاق ہو جائے گی. یہ وقتی طور پر انہوں نے کہا تھا, لیکن جو ہے اصل بات یہی ہے کہ 3 مرتبہ طلاق ایک ہی مجلس میں اگر دی جائے تب بھی وہ ایک ہی مرتبہ کی طلاق شمار کی جائے گی, کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الطلاق مرتان. اس کے بعد انشاءاللہ تیسری طلاق کے بارے میں آیت آ رہی ہے, ہم سمجھیں گے. اس کے بعد آئیے حضرات آیت نمبر 229 ہی کا ایک حصہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا, کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے اپنی عورتوں کو دے دیا ہے وہ تم واپس لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا کہ جب طلاق ہوتی ہے اس وقت جو طلاق دینے والا مرد ہوتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مہر کو واپس لے, مہر کو واپس نہیں لے سکتا ہے. اسی طرح اور اگر کوئی چیز وہ ہدیہ کے طور پر دیا ہے وہ بھی واپس نہیں لے سکتا وہ. لیکن یعنی اور ایک آیت ہے سورہ نساء کی, اس میں تو بہت ہی صراحتاً اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ أَوْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, اگر تم اپنی ایک بیوی کی جگہ کسی دوسری بیوی کو لانا چاہتے ہو, یعنی طلاق دے کر کسی دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہو, تو اگرچہ تم بہت ہی یعنی مہر اتنا زیادہ تم نے مال دیا ہے, انبار دے دیا ہے تم نے, اس کے باوجود تم اس کو واپس نہیں لے سکتے. تو پتہ چلا کہ اگر طلاق کو یہ دے رہا ہے تو مہر واپس نہیں لے سکتا. اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے, یہ تو طلاق کے سلسلے میں تھا جو کہ مرد کا حق ہے. اب آئیے اللہ رب العالمین خلا کے سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ عورت اور مرد سے نہیں بن رہی ہے, تو یہ دونوں الگ ہونا چاہ رہے ہیں. عورت کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ الگ ہو جائے, تو اس کو خلا کہا جاتا ہے. تو کہا کہ
خلا کی صورت میں مرد کو مہر واپس دینا ہے، یہ اس کا حق ہے، مرد کو واپس دینا ہے مہر۔ اس کی ایک اور دلیل ہے، حدیث کے اندر ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوا کیا تھا کہ جب ان کی بیوی نے خلا کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم وہ جو باغ ہے اس نے جو مہر کے طور پر تمہیں دیا تھا کیا تم واپس کرو گی؟ مہر کے طور پر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک باغ دیا تھا مہر کے طور پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، اس عورت سے، کہ کیا تم اس کو واپس کر دو گی؟ تو کہا کہ ہاں میں واپس کر دوں گی۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو اور باغ لے لو۔ تو اس سے پتا چلا کہ خلا کی صورت میں آدمی جو ہے مہر واپس لے سکتا ہے۔ ایک اور بات یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر ہے، جیسا کہ مسند احمد اور بھی دوسری احادیث کی کتابوں میں ہے، کہ ایسی عورت جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کوئی شرعی عذر کے اگر اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے تو کہا سبحان اللہ کہ اس عورت کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، اس عورت کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے۔ کیوں اتنا کیوں سخت ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ازدواج زندگی ہے یہ بہت ہی حساس ہے، بہت ہی اہم ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ بہت ہی حساس ہے۔ تو طلاق دینے پر بھی آدمی کو سوچنا چاہیے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ حدیث کہ اللہ رب العالمین کے پاس حلال اور جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی عورت خلا لینا چاہ رہی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں جس وجہ سے طلاق لینا چاہ رہی ہوں کیا یہ وجہ صحیح ہے، کہ شریعت کی روشنی میں، شریعت کی نظر میں کیا یہ وجہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہو تو اس کا وہ حق ہے۔ اس کے بعد آئیے آیت نمبر 230 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہاں تیسری طلاق کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر مرد اپنی عورت کو تیسری مرتبہ طلاق دے دے فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا نکاح کسی اور مرد سے ہو جائے، کسی اور مرد سے ہو جائے، اور وہ بھی نکاح جو شریعت کے مطابق ہو، عرف کے مطابق، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ صحیح یہی نکاح ہے، جیسا کہ رواج میں ہے کہ جو نکاح رواج میں ہے وہ اس طرح سے نکاح ہونا چاہیے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد ہوا یہ کہ ان کی وہ پہلی بیوی، طلاق شدہ بیوی کا نکاح عبد الرحمن بن زبیر قرظی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا، لیکن یہ عورت دوسرے شوہر کے ساتھ تھوڑے دن رہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس میں مطمئن نہیں ہوں اس آدمی سے، عبد الرحمن بن زبیر سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شاید تم اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہو، تو اس نے اس بات میں مثبت انداز میں جواب دیا، تو لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ تم دونوں کے درمیان ہم بستری ہونی چاہیے، اگر ہم بستری ہو گئی تب جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔ اس چیز کو، اس مسئلے کو لے کر چند لوگ غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں، وہ ہے حلالہ، یعنی کہ 3 طلاق دینے کے بعد اگر وہ مرد پہلی عورت کی طرف یا تو جو عورت تھی وہ مرد کی طرف لوٹنا چاہ رہے ہیں، یہ دونوں آپس میں پھر سے ازدواج زندگی قائم کرنا چاہ رہے ہیں، تو سبحان اللہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے لیے، دن کے لیے عورت کا نکاح کسی اور مرد سے کرا دیتے ہیں، اس کے بعد ان دونوں کو الگ کر کے حلال کر دیتے ہیں، اس کے بعد پہلے شوہر کے لیے
یعنی حلال کر کے اس سے نکاح کرا دیتے ہیں. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر. کہا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعن اللہ المحل والمحل لہ, جو حلالہ کرواتا ہے اور جس کے لیے کروایا جا رہا ہے, ان دونوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. اور بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں اس تعلق سے. تو پتہ چلا کہ 3 طلاق ہونے کے بعد عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال اس وقت ہو جائے گی جب شریعت کے مطابق اس کا نکاح ہو جائے کسی اور مرد کے ساتھ. پھر جب وہ طلاق ہو جائے, دوسرے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جائے, تب پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو جائے گی, ورنہ نہیں. اس کے بعد آئیے حضرات اور کچھ مسائل ہیں. ایک اور آیت سے, آیت نمبر 231 231, کہا اللہ رب العالمین نے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. یہ طلاق رجعی کے بارے میں ہے کہ جب عورت ایک طلاق یا تو پھر دوسری طلاق کے بعد جو عدت میں رہے, تو کہا اللہ تعالیٰ نے جب وہ عدت تک پہنچے یا پہنچنے سے پہلے اگر تم ان کو رکھنا چاہتے ہو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, اگر تم رکھنا چاہتے ہو تو اچھے انداز سے رکھو, معروف یعنی بھلائی سے رکھو. او سرحوهن بمعروف, یا تو پھر ان کا راستہ کلیئر کر دو, ان کو جانے دو اچھے طریقے سے, اچھے طریقے سے رکھو یا تو پھر اچھے طریقے سے ان کو جانے دو, ایسا نہ ہو کہ تم انہیں تکلیف دو. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, ان کو تم اس طرح سے روک کر نہ رکھو کہ وہ تکلیف میں پڑ جائے. کس طرح سے عورت عدت کی حالت میں تکلیف میں ہوتی ہے, پریشانی میں ہوتی ہے؟ آدمی جو پریشانی میں ڈالنا چاہتا ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ 3 حیض کی مدت ابھی مکمل ہونے والی تھی, اس نے کیا کیا, رجوع کر لیا. جی ہاں, پھر سے ازدواجی زندگی برقرار ہو گئی. پھر کیا ہوا, کچھ ہونے کے بعد طلاق دے دیا, 2nd طلاق. پھر وہ عورت عدت میں آ گئی, وہ چھوڑ نہیں رہا ہے کہ چلو اب اگر مجھے نہیں چاہیے تو میں چھوڑ دوں, لیکن جب پھر عدت مکمل ہو رہی ہے اس سے پہلے پھر لوٹا لے رہا ہے, یعنی کہ اس کو جانے بھی نہیں دے رہا ہے اور ٹھیک سے اپنے ساتھ رکھتا بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جو آدمی ایسا کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے, یہ گناہ کی بات ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اس آیت کا ایک دوسرا حصہ یہ بھی ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رب العالمین کی آیتوں کو تم مذاق سے نہ لو. کیوں یہ بات اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ طلاق, نکاح, خلا یہ جو ہے اس کو باتوں بات میں دے دیتے تھے اور مذاق میں بہت ہی مذاق کرتے تھے کہ میں تو بس اس کو طلاق دوں پھر اس سے نکاح کروں. یہ بہت معمولی چیز ہو گئی تھی لوگوں کے پاس. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مذاق نہیں کرنا چاہیے اس سے, کیونکہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے بہت صراحت کے ساتھ کہ 3 جدہن جد وہزلہن جد, النکاح, الطلاق والرجعہ, کہ کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ سنجیدگی سے اگر کوئی آدمی کرے یا مذاق سے کرے دونوں برابر ہے, مذاق وہاں نہیں چلے گا. کہا وہ کیا 3 چیزیں ہیں, نکاح, طلاق اور اسی طرح رجوع. یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے, آدمی اس کو کھیل تماشا اور مذاق سے نہ لے. اس کے بعد جو آیت ہمارے ساتھ ہے آیت نمبر 232, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے طلاق شدہ عورت کے ولی سے کچھ کہا, اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ, کہ لوگوں کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دیتے ہو اور وہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو پہنچ جاتی ہے, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, کہ تم یعنی ولی سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے, چاہے باپ ہو, بڑے بھائی ہو, جو بھی ولی ہیں, کہا کہ تم رکاوٹ نہ بنو. کس بات پر رکاوٹ نہ بنو, کہ اگر عورت پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو تم رکاوٹ نہ بنو. تم یہ نہ کہو کہ نہیں اس کو چھوڑ دو اور تم دوسری زندگی شروع کرو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر دونوں چاہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے پھر ازدواجی زندگی قائم کریں تو کہا یہ ان دونوں کا حق ہے, ان دونوں کو اس طرح سے ازدواجی زندگی اثر نو برقرار رکھنے دینا چاہیے. کہا اللہ تعالیٰ نے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے معقل بن یسار اور ان کی بہن کا ایک واقعہ ہے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی ایک بہن تھی. ان کی بہن کا نکاح کسی سے ہوا تو نکاح ہونے کے بعد پھر طلاق انہوں نے دے دیا, طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد یعنی جب عدت سب ختم ہو گئی, اثر نو یہ دونوں آپس میں ازدواجی زندگی برقرار کرنا چاہتے ہیں. معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن اور ان کی بہن کے جو شوہر تھے, یہ دونوں آپس میں پھر اثر نو ازدواجی زندگی برقرار کرنا چاہتے ہیں. معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے جب یہ صحابی دوسری مرتبہ آئے نکاح کرنے کے لیے, تو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ جو اس عورت کے بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ کرمتک بہا وزوجتکہا, کہ میں نے تمہاری بہت عزت کی کہ میری بہن سے تمہارا نکاح قرار دیا, پھر تم نے اس کو طلاق دے دیا. واللہ لا ترجع الیک ابدا, میری بہن تمہاری طرف کبھی بھی نہیں لوٹے گی, ہرگز بہرگز نہیں لوٹے گی. وکان رجلا لا بأس, اور وہ آدمی جس سے نکاح ہوا تھا وہ بہت اچھا آدمی تھا. وكانت المرأة تريد ان ترجع الیہ, لیکن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن لوٹنا چاہتی تھی. فعلم اللہ حاجته الیہا وحاجتها الى بعلها, تو اللہ رب العالمین نے اس عورت کی ضرورت کو بھی جان لیا اور اس مرد کی ضرورت کو بھی جان لیا, یعنی کہ یہ دونوں آپس میں ملنا چاہتے ہیں. فانزل اللہ, اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. اس کے بعد معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ففی نزلت هذه الآیہ فکفرت عن یمینی وانکحتها ایاہ, تو میرے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی تو میں نے کیا کیا, قسم کا کفارہ ادا کیا. انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں قسم اللہ رب العالمین کی قسم کھاتا ہوں میں دوبارہ ایسا ہونے نہیں دوں گا. انہوں نے کیا کیا, قسم کو توڑا اور کفارہ ادا کیا اور اپنی بہن کا نکاح پھر اس صحابی سے کر دیا. اس سے پتا چلا کہ ولی کو اللہ رب العالمین یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اگر یہ دونوں آپس میں پھر سے زندگی گزر بسر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کا موقع دینا چاہیے. بس ایک آخری ایک حصہ ہے آیت کا, انشاءاللہ یہ ختم کر کے ہم اپنا درس ختم کریں گے. اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 233 کے اندر فرمایا, یہ جو ہے نکاح کے بعد بچے کے سلسلے میں بس ایک مسئلہ میں کہہ کر ختم کروں گا انشاءاللہ, باقی حصہ کل پڑھیں گے. والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعہ, کہا والدین یہ جو مائیں ہیں یہ اپنے بچوں کو کتنے دن تک دودھ پلائے گی, کہا حولین کاملین 2 سال تک دودھ پلائیں گی. لمن اراد ان يتم الرضاعہ, جو عورت چاہتی ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے 2 سال تو وہ دودھ پلا سکتی ہے, لیکن اس سے اگر کم کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس سے پہلے ہی بچے کا دودھ پینا چھڑا دیں تو وہ بھی کر سکتی ہے. انشاءاللہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اسی سے متعلق ہم کل معلوم کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, آمین. وجزاکم اللہ خیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.